اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یسرق بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کو وہ چاہے۔ دوستو، شرک کے بارے میں اتنی بڑی وعید آئی ہے تو ہم پہ فرض ہے شرک کو سمجھے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کا معنی ہے حصہ۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو اللہ کی ذات ہے قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں، اللہ واحد ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ ہے اور کوئی معبود ہے تو وہ شرک ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کوئی فکر نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فکر، پرواہ و محتاجی سے پاک ہے، اور تمام مخلوق فکر مند ہے، تمام مخلوق اللہ کا محتاج ہے۔ اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کسی مخلوق کے متعلق کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اس کا یہ عقیدہ شرک ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ باپ۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا باپ ہے تو اس کا یہ عقیدہ شرک ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی کفو یعنی برابری والا،
برابر اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے برابر بھی کوئی ہے تو وہ مشرک ہوگا، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی تمام صفت حقیقی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی کوئی صفت کو حقیقی سمجھے تو وہ مشرک ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے، مخلوق کی یہ صفت نہیں۔ مخلوق جو چاہتا ہے جب تک اللہ کا فضل نہ ہوگا وہ پورا نہ ہوگا۔ مخلوق کی ہر چاہت اللہ کی فضل کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، بندہ کی صفت من فضل اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بندے کی بھی صفت غیر من فضل اللہ ہے، وہ خود جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ شرک ہوگا۔ کوئی شخص اگر اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میری فریاد کو اللہ تبارک تعالیٰ خود پورا کر دے گا۔ مگر کوئی شخص کسی انبیاء و اولیاء سے استغاثہ کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ پورا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے توسل سے میرا کام پورا کر دے گا۔ اگر کوئی اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، انبیاء و اولیاء ہی کام پورا کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ شرک ہوگا۔ الحمدللہ یہ عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں، کہ کوئی مسلمان ہرگز نہیں اللہ کی ذات و صفات میں شرک کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف نہ تھا کہ میری امت مسلمان کبھی شرک کر سکتا ہے۔